ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام عليك يا سار الله وابن الساره، السلام عليك يا قتيل الأمراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام محرم، امام حسین اور کربلا میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین آئیے اس پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان کا، ایک زبردست اسکالر کا۔ شوکت عابدی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شوکت عابدی صاحب قبلہ کے ساتھ ساتھ آئیے استقبال کرتے ہیں اپنے آڈینس کا بھی، جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ناظرین ہم خاص کر آپ کو بتا دیں، یہ ہمارا پروگرام سوال اور جواب کے سلسلے سے ہے، اور ہم ساتھ ہی ساتھ اپنے آڈینس سے بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے پروگرام کے بیچ میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو بخوبی آپ شوکت صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین شوکت صاحب عقل کی روشنی میں دین کے پیغام کو پہنچانے میں مہارت رکھتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے اپنی تقریروں میں اور اپنی باتوں سے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور محرم کے سلسلے میں بتایا ہے، بخوبی قابل تعریف ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا جو شوکت عابدی صاحب آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ آج تعزیہ داری، محرم اور فرش ازاں ہر گھر میں زیادہ تر منائی جاتی ہے، اور ہم اگر بات کریں کسی دھرم یا مذہب کی تو زیادہ تر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اور بھی جو مختلف دھرم کے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی تعزیہ داری منائی جاتی ہے۔ تو لیکن سب سے پہلا جو سوال یہی اٹھتا ہے دماغ میں کہ آخر یہ تعزیہ داری، یہ محرم، یہ عزاداری، یہ 1400 سال بیت جانے کے بعد آج بھی زندہ ہے اور چل رہی ہے، لیکن اس کے صحیح مقصد کو ابھی تک ہم لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ تو ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ شوکت عابدی صاحب ٹیلی ویژن کے ذریعے ان لوگوں تک بھی، کامن مین تک یہ بات پہنچے کہ آخر عزاداری کیا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ کیا ہے۔ آپ خاص کر ہمارے ناظرین اور آڈینس کو بتائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے بلایا، میں یہاں آیا۔ ناظرین آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، چونکہ جب تک عنوان عام فہم نہیں ہوگا بالکل تب تک کامن مین تک بات نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے اچھا عنوان دیا ہے کہ محرم، امام حسین اور کربلا۔ تو سب سے پہلے نٹ شیل میں بات چیت کر دی جائے کہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے ہم غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم مناتے ہیں، اور وہ شہادت کہاں ہوئی تھی؟ وہ ہے عراق میں ایک جگہ جس کا نام کربلا ہے۔ تو عنوان کیا ہے آپ کا؟ محرم، امام حسین اور کربلا۔ ناظرین ہم محرم کے مہینے میں اس لیے غم مناتے ہیں کیونکہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو
بے جرم و خطا شہید کر دیا. میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا گیا. ہیومن نیچر ہے کہ اگر کسی بھی بے گناہ کو دیکھیے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں تو اگر آپ کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو آپ 2 کام کرتے ہیں. ظالم سے نفرت کرتے ہیں اور مظلوم سے محبت رکھتے ہیں, ہمدردی رکھتے ہیں. چونکہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو اسی محرم کے مہینے میں تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا گیا. اس لیے ہم محرم کے مہینے میں نواسہ رسول کی شہادت کا غم مناتے ہیں. اب یہ ہے کیا؟ رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے صرف 50 سال کے بعد 11 میں آپ کا وصال ہوا ہے اور 61 میں واقعات کربلا ہو گیا. اور یہ انہیں شہید کیا گیا ہے, ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے جن کے بارے میں خود پیغمبر نے, جن کا مسلمان کلمہ پڑھتے تھے, انہوں نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. خود رسول اللہ نے کہا تھا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. بے شک. خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے, خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے جو امام حسین کو تکلیف دیتا ہے. بے شک بے شک. یہ ساری باتیں بتا چکے تھے. اتنا ہی نہیں, اگر آپ غور کریں تو وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میں رسول کے ساتھ آل رسول پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اگر نماز میں رسول اور آل رسول پر درود نہ بھیجا جائے تو ان کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی. ہندوستان کے رکشے والے سے لے کر خانہ کعبہ کا پیش امام تک اگر نماز میں محمد اور آل محمد پر, یعنی رسول اللہ پر, ان کی آل پر, جس میں امام حسین بھی شامل ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, ان پر درود بھیجتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید. یعنی کہتا ہے بار الہ برکت نازل کر محمد صاحب پر اور ان کی اولاد پر جس میں امام حسین بھی ہیں. بار الہ رحمت نازل کر محمد صاحب پر اور ان کی اولاد پر, جس طرح سے تو نے برکت اور رحمت نازل کی جناب ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر. تو نماز میں مسلمان 5 وقت رسول اور آل رسول پر درود بھیجتا ہے اور بغیر درود کے اس کی نماز نہیں قبول. درود میں امام حسین شامل ہیں. ہم کو اور آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے انہیں شہید کیا ان کی زبان عربک تھی, وہ کلمہ پڑھتے تھے, ان میں صحابی تھے, اس میں حافظ تھے, اس میں قاری قرآن تھے, اس کے اندر ایک سے ایک لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا اور شہید کرنے کے بعد بھی نماز پڑھی. ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے اتنے بڑے عمل کو انجام دے دیا اور جس کے لیے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین. رسول اللہ نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے نواسے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا شہید کر دیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ملک سے محبت کرنے والے جیسے ہی 15 اگست اور 26 جنوری آتی ہے تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ جس نے ملک کو بچایا.
اب اگر ہم آزادی کا جشن منائیں اور جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہے انہیں یاد نہ رکھیں تو کیا ہم ملک سے وفاداری کا ثبوت دینے والوں میں اپنا شمار کر سکتے ہیں؟ ہمارا شمار ملک کے غداروں میں تو ہو سکتا ہے، وفاداروں میں نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ملک سے محبت کرتے ہیں تو ملک کو بچانے کے لیے جس نے سب کچھ دے دیا اس کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، چونکہ ان کا کنبہ بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا، اس لیے ہم ان کی یاد مناتے ہیں۔ اور محرم یہی ہے، امام حسین وہی ہیں جو رسول کے نواسے ہیں، امام حسین وہی ہیں جن پر درود پڑھا جاتا ہے، اور جس پلیس پر انہیں شہید کیا گیا اس کا نام کربلا ہے۔ ہمارے آڈینس میں بھی اگر کوئی بھی آپ کے دماغ میں یا ذہن میں کوئی سوال ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کوئی۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں وجے کمار پانڈے۔ اس محرم میں میرے پاس کئی فونز اور ایس ایم ایس آتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے فونز کالز کے ذریعے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لوگ غم کا اظہار کرتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے۔ تو میں یہاں پہ کنفیوزڈ ہوں، آخر میں سمجھوں کیا، ایکچوئل میں یہ ہے کیا، یہ مجھے بتائیں۔ بہت اچھا سوال وجے کمار پانڈے جی آپ نے کیا۔ یقیناً وہ لوگ جو سڑک پر نکلتے ہوئے تعزیے کو یا ماتم کرتے ہوئے لوگوں کو جاتے ہوئے یا روتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس جب اس طرح کے ایس ایم ایس آتے ہوں گے کہ مبارک ہو، خوشی منانے کی بات چیت ہوتی ہوگی، یا اس طرح کے بینرز دیکھتے ہیں یا اخبارات کے اندر اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں مبارکبادی کے، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہوں گے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ دیکھیے صاحب، ہیومن نیچر یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو آپ چٹکی کاٹیے تو کیا کرے گا؟ وہ روئے گا، اور کسی کو گدگدائیے تو وہ ہنسے گا۔ انسان کی فطرت میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر تکلیف ہو تو رو اور خوشی ہو تو ہنسو۔ اگر میرے باپ، میرے بھائی، میرے پریوار کے کسی شخص کو بے جرم اور خطا قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو پھر ہمیں خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ نیچرل ہے، ہمیں تکلیف ہوگی۔ اور ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا پریوار کوئی کیسا پرابلم سے بچ کر آ گیا ہوگا تب ہمیں خوشی ہوگی۔ ابھی میں نے آپ سے ملک کا ذکر کیا تھا۔ اکثر آپ 15 اگست 26 جنوری کو اس گانے کو سنتے ہوں گے کہ اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ کیا مطلب؟ آنکھ میں بھر لو پانی کے مطلب کیا ہے؟ آنکھ میں بھر لو پانی کے مطلب یہ ہے کہ ملک کو بچانے والے ان سپاہیوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، پانی تبھی آئے گا جب تکلیف کو یاد کریں گے۔ ہنسنے میں آنکھ سے آنسو نہیں آئے گا، تکلیف میں آئے گا، چٹکی کاٹنے میں آنسو آئے گا، گدگدانے میں نہیں آئے گا۔ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو گئے، تو ملک کو بچانے کے لیے کتنے لوگ شہید ہو گئے؟ تو اب ہم ان کے گھر کے اوپر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی بہت بہت مبارک ہو، آپ کا بیٹا مار دیا گیا؟ نہیں، ہم بڑا افسوس کے ساتھ وہاں جائیں گے کہ بھائی بہت دکھ ہوا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ سنتاونا بھی دیں گے، آپ تسلی بھی دیں گے، لیکن اس کے دکھ میں شریک ہوں گے کیونکہ اس سے کوئی علیحدہ ہو گیا ہے۔ تو جب وطن کے شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے، کہیں بھی آپ دیکھیے، آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی خوشی نہیں منا رہا۔ تو اس کے مطلب ساری شہادتوں پر غم منایا جائے گا،
اور امام حسین کی شہادت کے اوپر خوشی منائی جائے گی، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے پورے خاندان کو بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا، اور شہادت کا غم منایا جاتا ہے۔ شہادت ایک منصب تو ہے، لیکن شہادت کے راستے میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کسی آدمی کو کھایا پیا ہو اس کو شہید کر دیا جائے، اور کسی اس آدمی کو جو بھوکا ہو پیاسا ہو صبح سے لاش اٹھا کر لے کے آ رہا ہو، اس کے 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا گیا ہو، اس کو تڑپا تڑپا کر قتل کیا جائے، تو یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ غم منانے کا مقام ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اور فطرت کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت یہ ہے کہ خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور جب تکلیف ہو تو اس میں غم منانا چاہیے۔ بہت خوب شوکت صاحب، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی، بہت ہی اچھی وضاحت، اور جس طریقے سے وجے کمار پانڈے جی نے جو سوال کیا، حقیقت میں یہ ہمارے پر بھی، یہ ان کے ہی موبائل پہ نہیں، یہ ایک عام پروپیگنڈا بنا دیا لوگوں نے کہ واٹس ایپ اور جتنی بھی سوشل سائٹس ہیں اس کے اوپر اپنا جو وہ ایک، یا تو اس کو دکھ پرکٹ کرنا یا پھر خوشی ظاہر کرنے والا جو آج چل رہا ہے مظاہرہ سوشل سائٹس کے اوپر، وہ قابل غور یا قابل تعریف نہیں ہے۔ شوکت صاحب، ابھی آپ ہی کے ہم سوال میں سے ایک سوال ہم کو ملا ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے 1,24,000 نبی آئے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی ہی آل تھی، اور آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جو ایک لاکھوں کا لشکر لے کر 72 لوگوں کو شہید کر کے اپنا کام سوچتے ہیں انہوں نے اپنا بہت اچھا ایک کام کیا ہے، اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھ لو کہ ہم جیت گئے۔ اب آپ غور کریں کہ 72 شہید، ہمارے آڈینس سے بھی ہم مخاطب ہیں کہ 72 شہید ہیں اور لاکھوں کا لشکر ہے جو حاوی ہے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اور اس کے باوجود وہ شہید کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے اور شہید ہوئے نواسۂ رسول۔ تو یہ بھی ہم چاہیں گے اس کی بھی دلیل پیش کر دیں، اور ہمارے خاص کر ناظرین کو، آڈینس کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ امام حسین کو بے جرم و خطا ان لوگوں نے شہید کر دیا کہ جو لوگ یہ جانتے تھے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 61 ہجری میں جی، صرف 50 سال کے بعد کیوں ان لوگوں نے ایسا کر دیا؟ شاید آپ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور جب تک مسلمان اس غلط بات کو قبول کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا کرے گا، کنفیوژنس پیدا رہیں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کو جس نے دیکھ لیا، ان کے سامنے اسلام میں داخل ہو گیا، وہ ان کا سچا اور پکا ساتھی ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، بالکل احادیث رسول کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ رسول اللہ کو جس نے دیکھا اور اس نے کلمہ پڑھا اور پوری طریقے سے آخری سانس تک وہ اس پر قائم رہا، وہ ہوا سچا ساتھی۔ آئیے میں آپ کو اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ کو ذرا سا جائزہ لیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر۔ بالکل، رسول اللہ نے جب دعوت دی تو بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ مخالفت کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے جنگیں کی۔ جب بار بار جنگ کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوئے اور سچویشن ایسی ہوئی کہ وہ سرنڈر کر گئے، ان لوگوں نے اسلام میں سرنڈر ہونے کے بعد اسلام کے لباس میں گھس کر اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے، امام حسین، کربلا اور محرم نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت قرآن کے مطابق 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو رسول اللہ نے دیا
وہ انہوں نے لے لیا، جس چیز سے رسول اللہ نے روک دیا وہ رکے رہے، یہاں تک کہ رسول کی بات پر بھی انہوں نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، یعنی 100% رسول اللہ کو فالو کیا انہوں نے، رسول اللہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ رسول کے دور کے اندر لوگ تھے، اور قرآن ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو نماز روزہ سب کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ صاحب ان سے زیادہ بڑا پکا اور سچا مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا ہے یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، ان سے کہو قالو اسلمنا، تم ابھی اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے گلے سے نیچے نہیں اترا۔ ایک وہ گروپ تھا جو 100% سپورٹ کرتا تھا، ایک وہ گروپ تھا جو سمجھتا تھا، میری بات کی تصدیق کریں گے آپ غلام عباس صاحب، اس کے بارے میں کیا کہا؟ وہ سمجھتا تھا نماز روزے اور اس کی بنیاد کے اوپر کہ اس سے بڑا، اس کو قرآن نے کہا یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا۔ قالو اسلمنا، ان سے کہو صرف اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے گلے سے نیچے نہیں اترا۔ اس کے مطلب ان کو ریلیجن سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تیسری کیٹیگری وہ لوگ تھی جو فتح مکہ کے بعد اپنی جان کو بچانے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے فائدہ پہنچایا، اور رسول اللہ کے زمانے میں ہی مدینے کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی۔ کیا بنایا؟ رسول کے سامنے مسجد بنائی۔ مسجد کون بناتا ہے؟ مسلمان بناتے ہیں۔ کس لیے بنتی ہے؟ اللہ کی مدد کے لیے بنتی ہے۔ قرآن میں اس مسجد کا ذکر مسجد زرار کے نام سے موجود ہے۔ وہ اس لیے بنائی گئی تھی مسجد تاکہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازش کریں، یعنی مسجد بنی ہو، نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، رسول کے ساتھ میں ہوں، لیکن بنایا کیا تھا انہوں نے؟ ایک مسجد۔ کیوں بنائی تھی؟ تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، رسول اللہ کو اذیت دیں۔ یہ کون ہے؟ منافق۔ اللہ نے کہا اے رسول جائیے اور جانے کے بعد اس مسجد کو گروا دیجئے۔ پیغمبر آئے، آنے کے بعد اس مسجد کو گروا دیا۔ تو اب کون کون لوگ ہو گئے؟ ایک اور کیٹیگری تھی جو خوارج کی تھی، وہ بھی پنپ رہی تھی۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس واقعے کو جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود اور بھی 2-3 لوگوں نے منشن کیا ہے کہ ایک شخص آیا، بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا روزگار تھا، رسول اللہ کے سامنے آیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول جو کچھ دے دیں لے لو، جس چیز سے روک دیں رک جاؤ، ان کی آواز پر بھی اپنی آواز بلند نہ کرو، جو کچھ کر رہے ہیں 100% فالو کرو۔ وہ آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ عدل نہ کرنے کے مطلب کیا ہوا؟ ظلم، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کون تھا؟ رسول کے سامنے آیا۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، ایک وہ تھے جو 100% فالو کر رہے تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے مسجد بنا لی تھی، ٹھیک ہے، ایک وہ تھے جن کے سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ ہے کیا، وہ بدو ٹائپ کے آدمی تھے۔ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے، ایک 100% آپ کو فالو کرنے والے ہوں گے، ایک آپ سے مل کے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے، ایک آپ سے اپنا فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے کہ جو کبھی آپ کی طرف ہوں گے، کبھی کسی کی طرف ہوں گے، اور وہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، وہ بدو ٹائپ مسلمان ہوں گے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، آپ نے کہہ دیا آپ کی طرف ہو گئے وہ۔ تو یہ عرب کے بدو ٹائپ مسلمان، یعنی مسلمان نہیں انسان کے لیے۔ آج بھی آپ کے ساتھ 3 جو لوگ ہیں، کچھ لوگ آپ کو سمجھ ہی نہیں پاتے، کچھ آپ کی معرفت رکھتے ہیں، کچھ آپ کو نقصان، تو یہی ساری چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں۔ تو یہ منافق، اسی وقت ایک شخص داخل ہوا کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ جیسے ہی اس نے کہا پیغمبر کے
تیوریوں پر مطلب بل پڑ گئے، اور اس کے بعد ماتھے پر تیوریاں بل پڑ گئے، اور انہوں نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور اس کو سامنے لا کر کہا پیغمبر نے کہ دیکھو میرے صحابیوں، دیکھ لو یہ لوگ ایسے ہیں، ان کا ایک پورا گروپ ہے کہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں بھول جاؤ گے، بہت کمتر، ایسے روزے رکھیں گے کہ تم بھول جاؤ گے، کہ مطلب تم اپنی نمازوں اور روزوں کو کمتر سمجھو گے۔ تو پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ سب کو سمجھ رہے ہیں کہ 100% فالوور تھے اسلام کے، وہ غلط ہے۔ قرآن نے بتایا منافق، حدیث نے بتایا کہ اس میں خارجی بھی شامل تھے، قرآن نے یہ بتایا اس میں عرب کے بدو ٹائپ کے بھی مسلمان تھے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد رسول اپنے فائدے کو اٹھانے کے لیے مل جل کر ایکشن کیا، اور اسی میں ناصبی پیدا ہوئے۔ یہ ناصبی کون تھے؟ جو حضرت علی پر مسجدوں سے تبرہ کرتے تھے۔ اب یہیں رک جائیے گا، رسول کے خلاف مسجد سے سازش رسول کے سامنے ہو رہی تھی۔ علی کے زمانے میں مسجدوں سے علی کے خلافت کے اندر، یعنی علی کی مخالفت ہوتی تھی، تبرہ ہوتا، مسجد استعمال ہو رہی تھی، ممبر استعمال ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ساتھ کھڑا کون تھا؟ عرب کے بدو ٹائپ لوگ اس کو کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو کیٹیگری تھی، اسی میں وہ خارجی ایکٹیو ہوئے جو نہروان کے اندر پہنچے، اور یہی خارجی اور ناصبی اکٹھا ہو کر جب یزید کی شکل میں سامنے آئے تو پھر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا۔ تو منافق، عرب کے بدو ٹائپ مسلمان، خارجی، ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ناصبی، ان سب نے مل جل کر کیا کیا؟ کربلا کر دی۔ اب اگر امت مسلمہ قرآن میں غور کرے جس میں کہا گیا افلا یعقلون، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے، افلا یتفکرون، کیوں فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک طرح کے مسلمان نہیں تھے، کئی طرح کے مسلمان تھے۔ وہ جو کئی طرح کے مسلمان تھے، انہوں نے ان لوگوں کو شہید کر دیا جو کسی بھی حال میں پیغمبر کے راستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کو میں بتاؤں، آئیے عرش پر چلتے ہیں۔ جس وقت انسان کی خلقت نہیں، حضرت آدم کی خلقت ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی جب عقل کی بات چیت کی گئی، حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، اور اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ کہا بہت اچھی بات چیت ہے۔ پہلے فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت گری و خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل کرتے ہیں۔ اس کے مطلب منصب، عہدہ، ذمہ داری، پاور کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے پاس رہنے دے، ادھر نہ جانے دے۔ اب اللہ نے اس کے لیے کیا کیا؟ امتحان کی منزل سے گزارا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم کو اسما سکھائے وہی جو فرشتے جانتے تھے، اور امتحان کی منزل سے گزارا، اور فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے نام بتانے نہیں بتا پائے، اور آدم سے کہا کہ نام بتاؤ، تو آدم نے نام بتا دیا۔ جیسے ہی حضرت آدم نے نام بتایا، فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور یہ کہہ کر جبر سے نہیں، خوشی سے سجدے میں چلے گئے۔ بے شک، لیکن اسی میں سے ایک شخص جل گیا جو شیطان بن گیا۔ تو حسد اور جلن کہاں پیدا ہوگی؟ وہیں پر۔ فرشتہ صفت اگر انسان پایا جائے گا،
تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے سے زیادہ قابل، اپنے سے زیادہ اچھے آدمی بے شک کو عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا، اس کے پیچھے چلے گا. اور اگر شیطان صفت ہوگا بھاگ جائیں گے. تو وہ کیا چاہے گا کہ ان کو زیر کرو، ان کو ڈاؤن کرو. تو جو شیطان کی مینٹلٹی والے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، ان کا کیریکٹر، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کا اخلاق، ان کا غریبوں کے ساتھ. اب پریشانی یہ تھی کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ افضل ہوگا وہ افضل ہوگا. تو بعد پیغمبر چونکہ تقوی میں سب سے زیادہ افضل اہل بیت تھے، اب ظاہر سی بات چیت ہے جو تقوی میں افضل ہوگا اسی کے پاس بعد رسالت زمام حکومت ہوگی. اب اگر ہمیں حکومت پر قبضہ کرنا ہے اور ہمارے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی تو پھر ہم سازش کریں گے، پلاننگ کریں گے، ظلم کریں گے اس سطح تک جانے کے لیے. جیسے شیطان تھا، اس کو پتا تھا کہ آدم ہم سے زیادہ افضل ہیں. فرشتے جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہم سے زیادہ قابل ہیں تو وہ جھک گیا، اور لیکن شیطان نے انکار کر دیا. تو اگر شیطان صفت یعنی انسان کے اندر شیطانی صفت اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر وہ اچھے لوگوں کو چاہے گا کہ وہ اس کے پیچھے چلیں. بے شک بے شک. اچھے لوگوں کی ذمہ داری، اچھے لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ برے لوگوں کے پیچھے چل نہیں سکتے. کربلا یہی ہوئی کہ برائیوں کا مجسمہ یزید اچھائیوں کے مجسمے حسین کو اپنے پیچھے لے جانا چاہتا تھا. اب امام حسین کے مقابلے میں وہ کیا آئے گا جو شراب پیتا تھا، جو نماز ترک کرتا تھا، جو ظلم کرتا تھا، جو تمام گناہ پر. اب اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف ایک بات چیت تھی کہ ان کو اپنے پیچھے کر لو. انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے یہ کربلا ہو گئی. اب یہ آپ نے سوال تو کر دیا لیکن اب یہ تو بہت آگے تک جائے گی بات. جی بالکل آپ نے صحیح کہا شوکت صاحب، کیونکہ ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو یہیں پہ روکنا ہوگا، وائنڈ اپ کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ابھی کچھ بہت ایسے سوالات ہیں جو کچھ پیچیدہ بھی ہیں، جیسے یزید جیسا فاسق و فاجر بد کردار خلیفہ بنا، لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، کیا مجبوری تھی لوگوں کی، کیا حقیقت تھی. تو اس طرح کے کچھ اور بھی اہم سوالات ہیں جن کے جواب آپ ہی کو ہی دینا ہے. انشاءاللہ شوکت عابدی صاحب اور ہماری آڈینس، ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں گے. لیکن ہم یہاں پر اور اسی وقت اس پروگرام کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آگے کی جو بھی گفتگو ہے اس کو جاری کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں دوسرے اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. Hussein